بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، آپ کے سامنے سب کچھ کھل کے بیان کر دیا گیا ہے۔ حلق نے واضح کر دیا ہے کہ ہاں، میں نیوٹرل نہیں ہوں اور میں چوروں کے ساتھ کھڑا ہوں۔ چوروں کو نہ صرف بچاؤں گا بلکہ ان کی حکومت کو قائم بھی رکھوں گا اور ڈٹ کے کروں گا، کھل کے کروں گا، جو کرنا ہے کر لو۔ یہ آپ کو چیلنج کر دیا گیا ہے۔ یہ اب آپ پر ہے کہ آپ نے اٹھ کے کھڑا ہونا ہے یا گھروں میں بیٹھنا ہے۔ پیٹرول یہ 500 کا بھی کریں گے، اور ان کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ آپ گھروں میں بیٹھیں گے، آپ کے اندر انقلاب کے جراثیم نہیں ہے۔ یہ بھی میں آپ کو معلومات کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں۔ حلق کی اسیسمنٹ یہ ہے، اور اس کو جو رپورٹس دی گئی ہیں، کہ کوئی بھی کھڑا نہیں ہوگا اپنے حق کے لیے۔ یہ لوگ نہیں اٹھیں گے۔ یہ 800 سال سے غلام ہیں، یہ غلام ہی رہیں گے، یہ کبھی کھڑے نہیں ہوں گے۔ ان کے ڈی این اے میں موجود ہی نہیں ہے آزادی۔ یہ تو پہلے سمجھ لیں۔ آپ کو بتاتا ہوں کہ لیٹسٹ کھیل کیا کھیلا گیا ہے۔ ایک بات صرف اشارہ کروں گا، آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ میں جو درخواستیں ہیں حمزہ شہباز کی حکومت ختم کرنے کے لیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ غیر آئینی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کا انتخاب غیر آئینی ہو جاتا ہے جب لوگوں کے ووٹ ہی نہیں کاؤنٹ ہوئے اور وہ دے ہی نہیں سکتے، اور سپریم کورٹ تشریح کر چکا ہے۔ یہ ڈن اینڈ ڈسٹڈ میٹر تھا۔ پہلے لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ریکیوز کرتا ہے اپنے آپ کو کہ میں یہ کیس نہیں سن سکتا، وہ ایک اور جج کو بھیج دیتا ہے۔ وہ نیا جج بھی ایک بہانہ بنا کے اور اس کو واپس بھیج دیتا ہے چیف جسٹس کو، سمیع اللہ سے کلیم اللہ۔ یہ آپ کو پتہ ہے کون کروا رہا ہے؟ دی انکریڈیبل حلق۔ یہ بنیادی طور پہ کھل کے سامنے آ جانا ہے کہ جو میں نے اسکرپٹ بنایا ہے وہی چلے گا، اس کے علاوہ کوئی اسکرپٹ نہیں چلے گا۔ آپ سب لوگ میرے اشاروں پہ چلیں گے، اور میں جو کہہ رہا ہوں، جو کر رہا ہوں، وہی ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے ناظرین، پاکستان کو امریکہ سے کچھ انعامات ملنے والے ہیں، جن کی میں آپ کو تفصیل بتا دیتا ہوں۔ میں آپ کو ساتھ ساتھ کہتا رہا ہوں کہ امریکہ کے جب آپ خدمت گزار بنتے ہیں تو امریکہ شروع میں آپ کو نوازتا ہے، آپ کو استعمال کرتا ہے، لیکن وہ سبورٹ کرتا چلا جائے گا اور آپ کو غلام در غلام کے جال میں ایسے پھنسائے گا کہ آپ کے جو سمجھدار لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک دن ہم بڑے طاقتور ہو جائیں گے اور سٹینڈ لے لیں گے، وہ کبھی نہیں ہوگا۔ آج تک چین سٹینڈ نہیں لے سکا۔ آپ کو پتہ ہے کہ چین کی انہوں نے تجارت بند کی تو چین کو بھی مجبوراً ڈائلاگ کرنے پڑے تھے امریکہ سے۔ تو جس طرف یہ بات کر رہے ہیں وہ تو اگلے 200 سال بھی نہیں ہونا پاکستان میں۔ تو ہم نے بیسیکلی غلامی تسلیم کر لی ہے۔ دو چیزیں تسلیم کر لی ہیں، انڈیا کی بالادستی اور دفاعی سطح پہ کچھ معاملات ہیں جو ڈسکس ہو رہے ہیں امریکہ میں۔ ہمارے کچھ لوگ یورپ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں اسپیشل نام نہیں لینا چاہتا، کائنڈ آف یورپ میں، جو امریکہ سے وہاں پہ معاملات طے کر رہے ہیں، آگے کے بھی اور موجودہ بھی، خاص طور پہ دفاعی لحاظ سے۔ اس میں ایئر سپیس بھی ہو سکتی ہے، بیسز شاید اب مشکل ہو جائے گا دینا، لیکن وہ دے بھی سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایئر سپیس دینے کی بات ہو سکتی ہے، اور مزید بہت کچھ ایسا ہو سکتا ہے، یعنی اوور دا ہرائزن تو انہیں کیپیبلٹی چاہیے اس خطے میں، اور بہت کچھ ہے، جیسے چائنا سے تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈسٹنٹ کرنا۔ لیکن جو انعام ملنے والا ہے ایز اے ٹوکن، وہ بھی اطلاعات ہی آ رہی ہیں کہ پاکستان کو فیٹف کی گرے لسٹ سے نکالنے کی طرف معاملات جا رہے ہیں۔ شاید اسی سال کے اینڈ سے پہلے اگر یہ امپورٹڈ حکومت رہتی ہے، جون میں نہیں تو جو اکتوبر میں اجلاس ہوتا ہے، شاید اس میں پاکستان کا فیٹف سے گرے لسٹ سے نکلنے کا راستہ ہموار ہو جائے۔ جون میں ہی آپ کو شاید پتہ چل جائے کہ آپ نے 27 کے 27 پوائنٹ کر لیے ہیں، دوسرے میں بھی کتنا کر لیا ہے، لیکن آلموسٹ آپ کو وہاں پہنچا دیا گیا، یعنی امریکہ کی طرف سے یہ پہلا انعام ہوگا آپ کو۔ دوسرا انعام، اطلاعات یہ ہیں کہ ایک عرب ممالک سے پہلی قسط آنے والی ہے، جس میں $3 ارب اور $2 ارب کی علیحدہ علیحدہ چیزوں کا ہو رہا ہے۔ پیٹرولیم پروڈکٹ خریدنے کے لیے کچھ پیسہ، اور کچھ آپ کو کیش کی صورت میں پیسہ۔ یہ امریکہ ڈائریکٹ اس لیے نہیں دے سکتا کہ اگر وہ ڈائریکٹ دیتے ہیں تو پھر ظاہر سازش کا جو بیانیہ ہے وہ اور زیادہ اس پہ مہر تصدیق ثبت ہو جائے گی، تو وہ ذرا سوچ سمجھ کے چل رہے ہیں۔ تو ایک عرب ملک سے $3 اور $2 ارب کی ٹرانزیکشنز کی بات ہو رہی ہے، جس پہ خود حکومتی لوگ بھی بات کر رہے ہیں، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ ایکچولی پیسہ امریکہ کا ہوگا یا امریکہ کی طرف سے پش کیا گیا ہوگا، کیونکہ عرب امریکن فائنینسرز بھی ہیں، تو وہ عرب لوگوں سے فائنینسنگ بھی کرواتے ہیں ڈفرینٹ چیزوں پہ کہ ٹھیک ہے یار یہ کام کر دو، تو عرب لگا دیتے ہیں پیسہ۔ تو امریکہ سے انعام کی یہ قسط بھی آ سکتی ہیں۔ یہ جو تجارت کے لیے ہم نے اپنا وہاں پہ اسپیشل بندہ لگایا نا، واپس ٹریڈ منسٹر، یہ جو بھی کہہ لیں اس کو، یہ امریکہ کی شرائط میں سے ایک ہے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا ہے، تجارت شروع کرنی ہے، کشمیر کو پیچھے چھوڑو۔ تو یہ جو آغاز تھا، اس کے بعد IMF کی میٹنگ میں تھوڑی سی پازیٹیوٹی آئی، ہم نے وہ کیا۔ اس کے بعد ہم نے مزید کچھ سٹیپس اٹھانے ہیں، دفاعی سطح پہ کچھ معاملات طے ہو رہے ہیں، کچھ اور مزید شرائط ہیں وہ ماننی ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ امریکہ کی طرف سے نظر کرم ہو جائے گی۔ اور جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ امریکہ جتنے مرضی خود بھی مشکلات میں ہو، لیکن اس کو اپنے مورے ہر جگہ چاہیے ہوتے ہیں، اور اپنے موروں کو کسی حد تک سپورٹ کرنا لازمی ہوتا ہے، تو وہ سپورٹ آپ کو آنے کے کافی چانسز ہیں، اور اس میں شاید امریکہ کوشش کرے گا اب بھی کہ بیس مل جائے، پش کرے گا، کیونکہ پاکستان مشکلات کا شکار ہے، شاید اسی لیے IMF بھی تھوڑا سا آپ کو اور رگڑ رہا ہے کہ تھوڑا یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، کہ بیس دے دو، نہیں تو آسانی سے پیسہ نہیں ملے گا۔ لیکن انعام آنے والا ہے۔ عمران خان کو واپس آنے سے روکنا ہے۔ اطلاعات یہ آئی ہیں میرے پاکستانیوں کہ شلوار قمیض سے تو مسئلہ تھا ہی، ریاست مدینہ سے بھی مسئلہ تھا، اور یہ بھی مسئلہ سامنے آیا ہے
جو میرے سینے میں خنجر چبھ گیا ہے کہ یہ بھی شاید ایشو تھا کہ یہ ہر جگہ لا الہ الا اللہ کی بات کیوں کرنا شروع کر دیتا ہے. دنیا کہاں پہنچ گئی ہے اور یہ 14ویں صدی کی باتیں کر رہا ہے. اس پر بھی اعتراض تھا. میرے پاکستانیوں، ان کو کلمے پر بھی اعتراض ہے، ان کو لا الہ الا اللہ پر بھی اعتراض ہے. میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، اے میرے اللہ، تیرے کلمے کی توہین ہو رہی ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ 1400 سال پرانی باتیں کرتا ہے، لا الہ الا اللہ کہنا شروع کر دیتا ہے، ہمارے لیے سچویشن کو آکورڈ بنا دیتا ہے. اے میرے اللہ، ہم بزدلوں کو ہمت عطا کر، اپنی آزادی کے لیے لڑنے کی ہمت عطا کر میرے مولا. میرے مولا، حرام کھا کھا کے ہم کمزور پڑ گئے ہیں. میرے مولا، غیب سے ہماری مدد کر، ہمیں ہمت عطا کر، ہمیں حق اور آزادی کے راستے پہ اپنی جان قربان کرنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا. میرے مولا، یہ قوم بربادی کے دھانے پر کھڑی ہے، چور ہم پہ مسلط ہو گئے. میرے مولا، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں وہ ہمت، غیرت اور جذبہ عطا کر جو ہم میں نہیں ہے. ہم غیرت مند ہوتے تو ان سب کو روند ڈالتے. ابھی تک ہم گھروں میں بیٹھے ہیں، ہمیں ہمت عطا کر، ہمیں معاف کر دے میرے مولا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ، ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے میرے مولا، ہمیں بخش دے میرے مولا، ہمیں بخش دے. میرے پاکستانیوں، اپنے گناہوں کی، اجتماعی گناہوں کی بھی اور انفرادی گناہوں کی بھی معافی مانگے. اپنے اندر ہمت پیدا کریں، اللہ سے مانگیں ہمت، اللہ سے مانگیں یہ جذبہ. یہ آپ کے ملک کا سودا کر چکے، یہ بیچ چکے ہیں آپ کے ملک کو. میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ 22 کروڑ کو بیچ چکے ہیں. آپ نے آزاد کروانا ہے اس کو. آپ کو کلمے کی لاج رکھنی ہے، لا الہ الا اللہ کی لاج رکھنی ہے. کل کو قیامت والے دن آپ سے سوال ہوگا کہ اس کلمے کی حرمت پہ نام آیا تھا تو آپ نے کیا کیا تھا. وہ کہتے ہیں یہ کلمے پڑھتا ہے اس دور میں، 1400 سال پرانی باتیں کرتا ہے. میرے پاکستانیوں، یہ توہین ہے کلمے کی. وہ کہتے ہیں یہ کھڑا ہو جاتا ہے، ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے. اس کو پسند نہیں کرتے امریکہ اور یورپ والے کیونکہ یہ ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے، اس لیے اس کو اتارا ہے. اپنے آپ سے عہد کریں، اس ملک کو آزاد کروانا ہے. ہم نے اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے پہلے اس ملک میں، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کو اتنا تگڑا کرنا ہے کہ پوری دنیا یہ مانے کہ اللہ کا دین ہی سپیریئر ہے. ہم آئے ہی اسی لیے ہیں اس دنیا میں، یہ یاد رکھیے گا، اور یہ ہم نے کام پورا کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ لوگ مانیں گے تو نہیں، لیکن انڈیا میں جو 2 لوگوں نے توہین رسالت کی ہے، پوری عرب ورلڈ کھڑی ہو گئی ہے. اس سے پہلے بھی ہوتی رہی، کبھی کھڑا ہوتا دیکھا ہے آپ نے؟ دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنانے کی ناپاک جسارتیں ہوئی ہیں، کانٹیسٹ کیے گئے ہیں. اس طرح عرب ورلڈ نہیں کھڑی ہوئی جس طرح انڈیا کے خلاف اب کھڑے ہوئے ہیں. آپ کو وجہ پتہ ہے اس کی کیا ہے؟ عمران خان نے اس پر بہت زیادہ کام کیا ہے. پوری عرب ورلڈ میں ہر لیڈر کے ساتھ بات کی کہ ہم بولیں گے تو یہ رکے گا. اب اس کے رزلٹ ہمیں نظر آ رہے ہیں. عرب ورلڈ بھی کھڑی ہو گئی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ عمران خان نے ایک بڑی کیمپین کی ہے ان 3-3.5 سالوں میں جو ان کی حکومت رہی ہے. ہر عرب حکمران سے انہوں نے فردن فون پہ باتیں کی، ملاقاتوں میں باتیں کی، OIC اجلاسوں کے دوران ملاقاتیں کی کہ ہمیں اکٹھے ہو کے جوائنٹ فرنٹ دکھانا پڑے گا تب یہ رکے گا. اور آپ دیکھیں، معافی مانگ رہے ہیں. مودی نے ان لوگوں کو سائڈ پہ کیا، کرنا پڑا ہے. یہ ہوتا ہے جب آپ اکٹھے ہو کے کریں گے تو مسئلہ حل ہوگا. یہ تو عمران خان سمجھاتا تھا. عمران خان کو روکنے کا پلان آپ کو پتہ ہے کہ میں مسلسل بتا رہا ہوں. پہلے دن سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ جس دن وہ پریس کانفرنس ہوئی تھی کہ دیکھ لیں نئی حکومت کی آتے ہی اسٹاک مارکیٹ بھی ٹھیک ہو گئی ہے، ڈالر بھی بہتر ہو گیا ہے، تو میں نے اسی دن تجزیہ پیش کر دیا تھا آپ کو کہ اب عمران خان کو واپس نہیں آنے دیں گے کیونکہ ڈیل ہی یہی ہوئی ہے امریکہ کے ساتھ. یہ معاملہ طے یہی ہوا ہے. معاملہ یہ طے ہوا ہے کہ اب ہم نے امریکہ کے راستے پر چلنا ہے، امریکہ کے ساتھ معاملات ٹھیک رکھنے ہیں. فیوچر امریکہ کے ساتھ ہی ہم نے اپنا نتھی کر دیا ہے. یہ معاملہ طے ہو گیا ہے بڑے لیول پہ. اس کو صرف عوام روک سکتی ہیں. ایک بات سمجھ لیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. آپ کا ووٹ یہ تبدیل کریں گے، جگہ بدلیں گے، دور دور کریں گے، لیکن آپ نے اس کو زندگی موت کا مسئلہ بنانا ہے. جہاد سمجھ کے آپ نے ووٹ ڈالنا ہے جب بھی الیکشن ہوتے ہیں. ابھی ضمنی الیکشن ہو تب بھی، اور جب جنرل الیکشن ہوں گے تب بھی. یہ آپ کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. اب آپ نے گلیاں پکی، روڈ، ٹرانسفارمر، شادیوں میں آنا، موت فوت میں آنا، آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ کون آتا ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ جو پارٹی ہے نا یہ کیا کرتی ہے ملک کے لیے. پارٹی کو ووٹ دینا ہے آپ نے. ایک امریکہ کی غلامی کی پارٹیاں آپ کے سامنے آئیں گی،
ایک انڈیا کی غلامی کی پارٹیاں ہیں، اسرائیل کی غلامی کی پارٹیاں ہیں، اور ایک طرف ایک بندہ جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی سپر پاور نہیں ہے۔ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہوگا، اور اس ووٹ کو توڑنے کے لیے یہ اسی سیاسی جماعت کو جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے استعمال کریں گے، تاکہ عمران خان کا ہر حلقے میں 15-20 ہزار ووٹ توڑ سکیں، جو لوگ مذہب سے ایکچولی لگاؤ رکھتے ہیں۔ کیونکہ ووٹر تو نہیں ہوتا نا، اس کا ایجنڈا تو نہیں ہوتا، وہ تو واقعی سوچتا ہے یار کہ میں دین کے لیے ووٹ دے رہا ہوں۔ آپ نے ہوشیار رہنا ہے، جاگتے رہنا ہے۔ اب ان کا پلان کیا ہے؟ یہ سوچتے ہیں کہ یہ بلیک میل کریں گے لوگوں کو، اور یہ مسلسل میں آپ کو بتا رہا ہوں، عمران خان کے ساتھ سے لوگوں کو توڑیں گے۔ سب سے بڑا جو ایشو ان کو ابھی ہوا ہے، یہ صدر کو چینج کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے انہیں 15-20 ووٹوں کی ضرورت ہے، تاکہ صدر مملکت کا مواخذہ کیا جا سکے اور نیا صدر اپنا لایا جا سکے۔ کیونکہ ابھی یہ قانون بناتے ہیں، صدر ایک دم ایکسیپٹ نہیں کرتے، یا کوئی بھی آرڈر ہے اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں، صدر کے پاس اختیارات نہیں، جلدی جلدی کوئی بھی کام نہیں کر سکتے، کوئی بھی قوانین نہیں بنا سکتے۔ آسان نہیں ہے ان کے لیے یہ شب خون مارنا، جب تک صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی ہیں، تو یہ اس پر بھی کام کر رہے ہیں۔ اور پھر جب صدر آ جائے گا تو اگر اگلی دفعہ بھی ہنگ پارلیمنٹ ہوتی ہے اور لوگوں کو یہی حلق کنٹرول کرے گا، یا اسی کا کوئی تجویز کردہ بندہ کرے گا کنٹرول، تو پھر تو جو نیا صدر آ جائے گا 5 سال کے لیے، اس کو تو کوئی بھی ہلا نہیں سکے گا، تو اگلی حکومت بھی پھنس جائے گی۔ اگر عمران خان کی آ بھی جاتی ہے تو یہ لمبا منصوبہ بنا کے بیٹھے ہیں، اس کے لیے ویڈیوز ہوں گی، آڈیوز ہوں گی، کمپرومائز۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے سیاست مطلب کم ہی لوگ ہیں جو بالکل کبھی بھی کمپرومائز حالت میں نہیں ہوں گے، سب کو بلیک میل کرنے کی کوشش ہوگی۔ کتنے ٹوٹتے ہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن میں یہاں ایک بات کر دوں واضح، آپ اگر اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے نا، جو لوگ ابھی کھڑے ہیں، اور بلیک میل نہ ہوئے، یہ جنگ آپ جیت جائیں گے، آپ دوبارہ اقتدار میں بھی آئیں گے۔ لیکن جو عزت عوام آپ کو دے گی آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یہ جتنی مرضی آپ کی آڈیوز نکالیں، ویڈیوز نکالیں، جو مرضی آپ پہ الزام لگائیں، سب سے زیادہ انسان کو یہی خطرہ ہوتا ہے یار کہ میرے اگر کوئی کرتوت سامنے آ گئے تو میرا فیملی مجھ سے ٹوٹ جائے گی، میری بیوی چھوڑ دے گی، بچے مجھ سے نفرت کریں گے۔ سب سے زیادہ ڈر یہی ہوتا ہے، اور اسی خوف سے یہ آپ کو ڈراتے ہیں۔ کرپشن میں آپ کو جیل ڈالنے سے ڈراتے ہیں، کرپشن کی فائلیں رکھ کے، اور اس طرح کی ویڈیو سے کہ تمہارا گھر ٹوٹ جائے گا، تمہارے خاندان میں تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ سب سے زیادہ تو یہی ہوتا ہے نا کہ اپنا ہنستا بستا گھر ٹوٹ جائے گا۔ تو میں گھر والوں کو بھی یہ کہوں گا، آپ جتنے لوگ ہیں پبلک آفس ہولڈرز کے، انکنڈیشنل اپالوجی پہلے سے ہی بتا دیں سب کو۔ یہ اس ملک کے لیے جہاد میں آپ کا حصہ ہوگا۔ میں تمام خواتین سے کہوں گا، یہ 150 لوگ ہیں، یہ 300 لوگ ہیں پنجاب کے سینٹر کے ملا کے۔ آپ اگر سب اپنے اپنے گھر والے کو کہہ دیں گی، یا کوئی خواتین ہیں ان کو ان کے ہسبینڈ کہہ دیں گے کہ کسی بھی طرح سے کچھ بھی سامنے آ جاتا ہے ہمارا، آپ کو معافی ہوگی۔ اس جہاد کے دوران کچھ بھی یہ کرتے ہیں، ہماری طرف سے آپ کے اوپر کوئی حرف نہیں آئے گا، گھر محفوظ رہے گا۔ یہ آپ کریں گے، یہ جہاد ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے جو آپ کو یہ کرنا پڑے گا۔ ان کا سارا پلان ناکام ہو جائے گا، یہ یاد رکھیں۔ ملک ریاض نے باقاعدہ بیان جاری کر کے کہا ہے کہ یہ جو آڈیو میرے نام سے اور کوئی بیٹی کے فیملی کا ذکر کیا گیا ہے، یہ جعلی ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ فیبریکیٹڈ ہے، یہ خود بنائی گئی ہے۔ یہ تو انہوں نے تردید کر دی ہے، تو میڈیا نے تو بڑی اس پہ کیمپین چلائی تھی، لیکن یہ مزید کرتے جائیں گے، یہ چیزیں ریلیز کرتے جائیں گے۔ ساری سیاست اسی پر ہے۔ حلق ایک گند اور غلاظت کا ڈھیر ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جیسے میں نون لیگ کے لیے کہتا تھا، اس بندے نے اپنے قریبی لوگوں کی بھی، اپنی جو اس کی کیبنٹ ہے ان کے لوگوں کی بھی کمپرومائز ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں۔ ان کو بھی میں یہ کہوں گا، بہتر ہے کہ اچانک آپ ملک سے باہر جائیں اور وہاں سے استعفیٰ بھیج دیں اور کبھی واپس نہ آئیں، فیملی سمیت چلے جائیں۔ یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے، عزت کا رستہ ہے، بجائے اس کے کہ آپ بلیک میل ہوتے ہیں اور ملک آپ کا تباہی کے دھانے پہ چلا جائے۔ یہ جو اسیسمنٹ ہے آپ کی کہ ہم امریکہ کے کیمپ میں جا کے ٹھیک کر لیں گے ملک کو، اگر آپ کو یہ خواب دکھایا گیا ہے اس کی طرف سے، اس کی نیت مجھے ٹھیک نہیں لگتی، لیکن اگر اس نے یہ خواب دکھایا، یہ اسیسمنٹ غلط ہے آپ کی۔ آپ یہ اسیسمنٹ 75 سال سے بناتے آئے ہیں اور ہمیشہ ناکام رہے ہیں، اور پاکستان ڈوبتا گیا ہے۔ اس بار بھی امریکہ آپ کو کبھی اوپر نہیں آنے دے گا، نہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا دے گا۔ جو بیساکھیاں دیتے ہیں وہ کبھی بیساکھیاں ہٹنے نہیں دیتے، یہ یاد رکھیے گا۔ سوچ سمجھ کے فیصلہ کیجئے گا جو بھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن میرے خیال میں کہ ایک شخص اگر استعفیٰ نہیں دیتا، یہ نہیں ہے کہ آپ کسی میوٹنی کی طرف چلے جائیں، حکم عدولی کی طرف چلے جائیں، یہ کسی صورت نہیں ہونا چاہیے۔ میں پھر دوبارہ دہراتا ہوں، لیکن استعفیٰ دینے کے تو آپشنز ہیں نا، اس سے دباؤ بڑھ سکتا ہے، آپ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے صرف جنگ نہیں لڑی جاتی، گولی نہیں کھائی جاتی یا ماری جاتی، بلکہ کئی دفعہ استعفیٰ زیادہ طاقتور چیز ہوتی ہے۔ سوچ لیں، فیصلہ کر لیں۔ اور میں عوام سے آخری میں کہوں گا، یہ جو اسیسمنٹ کیے بیٹھے ہیں کہ آپ میں انقلاب کی جراثیم نہیں ہے، یہ آپ نے غلط ثابت کرنا ہے۔ اگر آپ نے غلط ثابت کیا، یہ سرنڈر کر دیں گے۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ۔